बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क इस वक्त एक ऐसे बहरान से गुजर रहा है जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत की बात करें तो उनके लिए सब अच्छा होगा, बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि वो हुकूमत में है। उनको जब तक लग रहा है इक़्तिदार उनके पास है, वो इक़्तिदार के घोड़े पर सवार हैं और प्रोटोकॉल ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ओहदे एक दूसरे में बांट रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, मरात बढ़ा रहे हैं, उनको लग रहा है बहुत अच्छा है। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान एक खौफनाक बहरान का शिकार है। किसी भी लिहाज से अगर मुल्क को देखा जाए, सबसे अहम चीज़ जो तारीख़ दान बताते हैं, किसी भी रियासत के हवाले से जो लोग चीज़ें समझते हैं वो बताते हैं, वो है इदारती बहरान, इदारों में बहरान। आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए, अदालतों की हालत देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। जिन्होंने इंसाफ देना है वो खुद इंसाफ की तलाश में सुप्रीम कोर्ट गए हैं। डॉन ने इस पर पूरा इदारिया लिखा है और लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जब 5 जज अलग अलग दरखास्तें देंगे और जाकर बताएंगे कि किस तरह अदालत को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। याद रखिए, कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क इदारों पर खड़ा होता है। जब इदारे तबाह हाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर रियासत किस तरह से काम करेगी। अब डॉन का पूरा इस पर इदारिया है। एक तो ये सबसे बड़ा बहरान है जो हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं। वो समझते हैं अच्छा जी, इरफान सिद्दीकी के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। वो कहते हैं आने वाले दिनों में इस्तीफे आ जाएंगे, कुछ तहरीक इंसाफ भी निकल जाएगी सियासत से या पार्लियामेंट से और इस्तीफे दे देंगे। तो उनके लिए कोई ऐसी बात ही नहीं है, वो इसको बहरान नहीं समझ रहे। उनको नज़र आ रहा है कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। उन्होंने मजबूर कर दिया है, इस निज़ाम ने मजबूर कर दिया है कि जजेस के पास और कोई रास्ता ना रहे। उनको मुदाखलत सहनी पड़े, उनको बेइज्जती सहनी पड़े, उनके फैसलों पर अमल दरामद ना हो, तो लिहाजा वो जी इस्तीफ़ा देते हैं। इसी तरह अपोजिशन में सिर्फ तहरीक इंसाफ है, बाकी सारे मिलकर बैठे हुए हैं, तो मजबूर कर दे तहरीक इंसाफ को पकड़ धकड़ करके। ना कानून साजी में उनकी कोई हैसियत रहे, वो जो भी कहें किसी ने सुनना नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को उठाकर अगवा कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी करते रहे इनके साथ। तो समझते हैं जब ये छोड़ जाएंगे मैदान, ऐसे लगेगा खाली हो जाएगा, हम और लोग भर्ती कर लेंगे। देखिए, अदलिया का काम क्या होता है? बैलेंस का, इंसाफ और तराजू बराबर होने का। जो भी हुकूमत होगी वो हुकूमत होगी, उसके पास इक़्तिदार होगा, वो जो भी फैसले करेगी, किसी भी शख्स को उससे कोई इतराज़ होता है वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? हुकूमत से कोई लड़ सकता है? उसके पास तो पुलिस है, असलहा है, रियासत की ताकत है, और वो तशद्दुद का रास्ता अपना सकती है हुकूमत, जो कि किया है उन्होंने। तो उनसे कौन बचा सकता है आपको? अदालत। लेकिन यहाँ तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत ही काबू कर ली गई है। कोई जज एक फैसला देता है हुकूमत के खिलाफ, अभी आप देख लीजिए पीटीए के चेयरमैन के खिलाफ फैसला है उनको हटाने का, 24 घंटे में आप उसको रिवर्स कर लेते हैं। कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ आ ही नहीं सकता। तो आप मुझे बताइए कौन जाएगा, कहाँ जाएगा? ख़त्म हो जाएगी बात। तो वो तो एक डिक्टेटरशिप अजीब सी बन जाएगी। और जब इतनी ताकत आ जाती है तो फिर उस ताकतवर के फैसले जो गलत होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। मतलब ताकतवर गलती होती है, वो इतनी बड़ी गलती होती है। तो चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। मैंने तो असल बहरान आपको ये बताया जो इदारे तबाह हो रहे हैं, ये असल बहरान। बाकी आप देखिए दहशतगर्दी जिस तरह से बढ़ रही है, हमारी फ़ौज कितनी कुर्बानियाँ दे रही हैं, कितने हमारे अफसरान मेजर तक वो शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस जारी हैं। एक तरफ कामयाबी मिलती है कि सऊदी अरब के साथ इतना बड़ा माहिदा हो रहा है, उस पर पीपल्स पार्टी शिकवा करने लगी है, जो इत्तेहादी जमात है कि जी हमें तो पता ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं इसका। और टेलीविज़न पर आकर नदीम अफजल चंद साहब भी बात कर रहे हैं, जी मैं अपनी लीडरशिप से भी बात करूँगा, हसास मामला में अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये अजीबोगरीब है, हमें तो बताया ही नहीं गया। फिर किस तरह से हम ये इत्तेहादी हैं, या किस तरह ये हुकूमत चलेगी, किस तरह चीज़ें चलेंगी, जब हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा कि सऊदी अरब से किस तरह का माहिदा हुआ है। तो आप देखिए, सीक्रेसी अपनी जगह, लेकिन जब पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही होगी तो फिर क्या हालात होंगे, किस तरह से हुकूमत चल रही है, किस तरह से फैसले हो रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। इकॉनमी का तो बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन मैंने जिस तरह से किया ना कि जो इदारों में हालात हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मईशत ठीक हो सकती है, बेहतर हो सकती है अगर इदारे काम कर रहे होंगे, इदारों में इंडिपेंडेंस होगी, आज़ादी होगी। वो नहीं होगा, आज़ादी नहीं रहेगी अदलिया की, इदारों में नहीं होगा, एक दूसरे की इंडिपेंडेंस नहीं होगी, सही तरह काम नहीं कर रहे होंगे, तो ख़त्म कहानी। बज़ाहिर आपकी मईशत अच्छी भी होगी तो खोखली होती चली जाएगी। तो हमारा तो वैसे ही बुरा हाल हो गया पिछले 3 साढ़े 3 साल में। बदतरीन 3 साल हैं किसी भी माशी इशारिये के हवाले से। इंडिकेटर के बारे में आप देख लीजिए, 1971 में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, टूट गया, जंग थी। उसके बाद जो हालात थे आज उससे भी बदतर हैं। आपकी माशी ग्रोथ देख लीजिए, आपकी बेरोज़गारी देख लें, गुर्बत देख लें। तो ये जितने भी इंडिकेटर से बुरे हैं, लेकिन हुकूमत के लिए बज़ाहिर उनको सब अच्छा लग रहा है। अभी सैलाब के हवाले से भी आप देखें,
کوئی ان کو پریشانی اس طرح سے نہیں نظر آئے گی، لیکن حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ایک طرف یہ خبر آئی کہ ISPR نے 7 دہشت گرد مار ڈالے ہیں، اور یہ بتایا بھی جا رہا ہے ISPR کی طرف سے کہ ان کو بھارتی سپورٹ حاصل تھی، اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ میں، کلاچی میں، جہاں پر یہ دہشت گردوں سے مقابلہ کیا گیا۔ اس میں 3 افغان بتائے جاتے ہیں جی، 3 افغان نیشنل بھی تھے ان دہشت گردوں میں۔ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ آپریشن چل رہے ہیں، دوسری طرف کیا خبر آئی کہ اسسٹنٹ کمشنر زیارت، ان کو بیٹے سمیت اغوا کیا گیا تھا، یہ 8/11/2025، اور اس کے بعد اب یہ پتہ چلا ہے، بڑی افسوسناک خبر یہ آئی ہے کہ ان کو 11/8/2025 8واں مہینہ 11 تاریخ کو اغوا کیا گیا تھا۔ ان کا 16 سال کا بیٹا بھی تھا۔ یہ اسسٹنٹ کمشنر زیارت بلوچستان کے محمد افضل باقی، ان کو اغوا کیا گیا تھا، 16 سال کا ان کا بیٹا تھا بلال، اس کو بھی، جبکہ باقی ان کے ڈرائیور اور گن مین کو بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آج اب خبر آئی بڑی افسوسناک کہ ان کی لاشیں ملی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر زیارت محمد افضل اور ان کے بیٹے دونوں کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہرنائی بلوچستان میں۔ دونوں کے جسموں پر تشدد کے نشانات تھے اور گولیوں سے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ خبر آئی ہے، بڑی ہی افسوسناک خبر ہے کہ اب یہ حالات ہیں کہ جی بلوچستان میں کسی کو افسر کو کہو جائے کام کرے، وہ گھبرا جاتے ہیں کہ جی وہاں جا کر کام کرنا زندگی کا خطرہ ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے بڑے بڑے افسروں کی جانوں کو خطرہ ہے، کوئی دفتروں سے نکلتے نہیں ہیں۔ یہ حالات وہاں پر بن گئے ہیں۔ کبھی پتہ چلتا ہے شام کو سڑکوں پر دہشت گرد دندن آتے ہیں۔ یہ سب حالات ہیں۔ اب یہ خبر آ گئی ہے، یقیناً یہ بڑی دل خراش خبر ہے۔ آپریشنز حالانکہ جاری ہیں۔ اسی طرح یہ خبر بھی آئی کہ ایک سویلین کانٹریکٹر کی، خراسان ڈائری خبر دے رہے ہیں کہ ان کی گاڑی کو آگ لگا دی گئی کہ وہ وہاں کسی کنسٹرکشن میں، ساؤتھ وزیرستان میں کنسٹرکشن کا کام کر رہے تھے۔ تو اب یہ بھی ہو رہا ہے جی، وہاں دہشت گرد کہہ رہے ہیں جی یہاں کنسٹرکشن کا کام کیوں ہو رہا ہے۔ یہ تو ملک کے حالات ہیں۔ اچھا، ڈان کا ایڈیٹوریل میں نے آپ کو بتایا کہ کہتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ اب تمام دروازے بند ہو گئے ہیں انصاف کے، تو پھر لڑنا لازمی ہو جاتا ہے انصاف کی خاطر، ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ بھی اس میں، اور 5 جو ججز ہیں ان کا حوالہ دیا گیا ہے، پوری تفصیل لکھی گئی ہے۔ باقی جی وکلاء اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔ خاتون وکلاء نے الگ خط لکھا ہے کہ جی واجد گیلانی صاحب، یہ جو وکلاء عورتوں کے خلاف، ایمان مزاری سمیت دیگر وکلاء کے خلاف انہوں نے مقدمہ دیا ہے دہشت گردی کا، اس کو واپس لیا جائے۔ حتیٰ کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے تو ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے کہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کہ جس طرح سے یہ وکلاء کے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر جی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کی قربانیاں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اب کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ پہلے بھی کچھ ممالک نے تسلیم کیا، اب کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے، اور اسرائیل ظاہر سے خوش نہیں ہوگا، وہ نہیں سمجھتا کہ جی ان کی اجازت کے بغیر کچھ ایسا ہونا چاہیے، لیکن اب یہ 3 ممالک اتنا ظلم اور ستم دیکھ کر آگے آئے ہیں۔ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہے۔ پہلے ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی بگرام ایئر بیس ہم نے واپس لینی ہے، اور ہم نے اس کو ہر صورت واپس لینا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا جی کیا آپ فوجی وہاں پر اتاریں گے؟ انہوں نے کہا یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی حکومت سے، طالبان سے، کہ ہمیں بگرام ایئر بیس واپس چاہیے اور ہم نے لے کر چھوڑنی ہے، اگر نہیں ملتی میں کیا کروں گا یہ آپ دیکھ لیں گے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بہت برا ہوگا اگر if Afghanistan doesn't give Bagram Air Base back to those that built it, the United States of America, bad things are going to happen۔ جنہوں نے بگرام ایئر بیس بنائی یعنی امریکہ نے، اگر ان کو واپس نہیں دی جاتی تو پھر بہت کچھ برا ہوگا، یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں جی ہم نے بگرام ایئر واپس لینی ہے۔ تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا، کہیں پریشر ڈالا جائے گا، پھر کوئی نئی خطے میں جنگ نظر آ رہی ہے، کیا ہوگا؟ اور اسے ایک عجیب پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان میں، جہاں پہلی خلفشار ہے، جہاں سے پاکستان میں پہلے ہی دہشت گردی ہے، وہاں اگر مزید حالات خراب ہوتے ہیں کہ جی کوئی بیس لینے کے چکر میں یا کچھ اور کرنے کے چکر میں، تو مسائل بڑھیں گے۔ پھر یہ کہہ دینا امریکہ کی طرف سے واضح طور پر کہ جی وہ چین کے نیوکلیئر ایسٹس پر ہم اس سے بڑے قریب ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے روس، ایران، چین، اس پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ دوبارہ یہاں پر آنا چاہ رہا ہے۔ اس سے بھی ایک لگ رہا ہے کہ ایک بحران اور ایک خلفشار
مزید بڑھ سکتا ہے پاکستان کے لیے بھی. تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. اچھا اس کے علاوہ جی پاکستان میں کس طرح چیزیں چل رہی ہیں, میرٹ کا کیسے قتل ہو رہا ہے اس پر دیکھیے. چودھری شجاعت حسین کو, یہ قاف لیگ کے جو سربراہ ہیں جی, چودھری شجاعت حسین پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. وہ بیچارے بیمار ہیں, اتنے ضعیف ہیں, وہ باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا حالات پاکستان میں ہوں گے, کس طرح سے ملک چلے گا. باقی حکومت سمجھتی ہے جی کوئی بحران نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, لیکن خوف اتنا ہے کہ وہ خود ایسے اقدامات کا سوچتے ہیں جس سے ایک نیا بحران جنم لیں. مثال کے طور پر اب یہ ہو رہا ہے کہ جی کچھ مشورے دیے جا رہے ہیں حکومت کو کہ ووٹ ڈالنے کی کم از کم عمر 25 سال مقرر کر دی جائے. یہ صافی ڈسکس کر رہے ہیں 25 سال عمر کر دی جائے, کیونکہ 18 سال سے زیادہ عمر کے نوجوان عمران خان کے بہت زیادہ سپورٹرز ہیں, تو اس سے اس کی تھوڑی سپورٹ کم ہو جائے گی, اس کے ووٹ کم ہو جائیں گے. اور پھر کم از کم تعلیم BA بھی رکھ دی جائے تاکہ اس سے عمران خان کا ووٹ بینک تھوڑا سا متاثر ہو جائے گا. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ اصل میں آپ جس طبقہ فکر میں بھی چلے جائیں, بوڑھے بچے جوان مرد خواتین کہیں بھی جائیں, تو عمران خان اس وقت بہت زیادہ پاپولر ہے. تاریخ میں اتنا کوئی پاپولر نہیں تھا, اور حکومت سمجھتی ہے کہ وہ زور زبردستی سے ان چیزوں کو قابو کر لے گی یا دوبارہ بھی ایسے الیکشنز کروا لے گی. پاکستان کی ہسٹری ہے, تاریخ ہے کہ ایک دفعہ تو آپ جھرلو 2 نمبر الیکشنز اس طرح کے کروا لیتے ہیں دھاندلی زدہ, لیکن اس کے بعد نہیں کروا پاتے. اس کے بعد آپ کو اگلے الیکشنز جو ہیں وہ کسی طرح جان چھڑا کر نکلنا پڑتا ہے. تو لہٰذا اب یہ جتنے مرضی تاریخ کے جھرلو ترین الیکشن تھے, تو یہ اتنا عرصہ نہیں نکال سکیں گے جتنا پچھلے جھرلو یا دوسرا الیکشن نکال گئے تھے, کیونکہ اس دفعہ ظلم زیادہ ہی کچھ ہو گیا. اللہ حافظ.